الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا السلام كثيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دورہ قرآن سے پہلے ہم قرآن کریم کا انٹروڈکشن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کے انٹروڈکشن سے مراد کیا ہے؟ ہمیں قرآن کریم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر ہمارے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کے بارے میں ہمیں معلوم تو ہوگا لیکن ہمیں ان کی امپورٹنس کے بارے میں نہیں آئیڈیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ ہم آج کے لیکچر میں یہ جانیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا ہم قرآن کریم کو یعنی جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں اپنی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں؟ کیا ہم تدبر تفکر اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، یا صرف قرآن کریم کو اٹھا کے ثواب کی نیت سے ہم لوگ صرف عربک میں پڑھا اور پھر اس کو دوبارہ سے اٹھا کے چوم کے سینے سے لگا کے اس کے بعد اس کا بہت پیارے سے غلاف میں اس کو کور کر کے سب سے اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں، یا پھر اس کلام کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے اگر کلام اتنا سارا ہمارے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچایا، تو کیا اس میں کوئی ایسے راز پوشیدہ ہیں؟ کیا اللہ کی کوئی پسند ناپسند ہے؟ کیا ہمارے لیے اس میں کوئی احکام ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بیسک پرپس تو یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے۔ ہمارے تخلیق کرنے والا ہمارا معبود الہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف ہم نام سے ہی ایک محبت والا جو ہے وہ کرتے رہتے، تسبیح کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں رزق پہنچانے والا، ہمیں دینے والا، ہم سے لینے والا، ٹھیک ہے، زندگی موت ہر ایک کا مالک اللہ ہے۔ لیکن کیا محبت کا کوئی حق بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی سے دنیاوی اعتبار سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا گیو اینڈ ٹیک والا سلسلہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور محبت میں ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں نا، کسی سے محبت کرے انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے، کہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، تو ان ریٹرن ہم کچھ نہ کچھ اس سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک اگر کسی کو کوئی بھی پیٹ بھی پال لیں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہارم نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دنیاوی مثالیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایزیلی اس چیز کو سمجھ پائیں کہ محبت میں صرف نام سے ہی محبت نہیں کرنی ہوتی، یعنی کہ برائے نام آپ محبت کرتے رہو۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہم ان ریٹرن ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہم پر قرآن کریم کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ تو لیکچر باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا، جس میں ہم سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقیدہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عقیدہ کی وبرکاتہ۔ ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے۔ عقیدہ دل میں راسخ ہونے والا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کے بارے میں یا افعال کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل میں کوئی راسخ علم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے ہی اراؤنڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہم سے ڈیسائیڈ کرواتا ہے کہ ہم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں آپشن سامنے ہیں ہمارے، ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہے، لیکن اللہ پاک نے جب انسان کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، تو انسان کو تخلیق کرنے کے بعد بغیر گائیڈنس کے ایسے ہی زمین پہ نہیں چھوڑ دیا۔
ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تصحیح کے لیے اللہ پاک نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، شریعت بھیجی، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ کیسے وحی کے تھرو اپنا یہ کلام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجنا ہے. تو ہم اگر اپنے عقیدے کے متعلق بات کریں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. پہلا تو یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، ہم سبھی جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. تیسرا ہمارا یہ پختہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر اعتبار سے قرآن کریم محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی، اور اگر اس میں کسی نے تحریف کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ ناکام ہوا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ چیز بالکل کنفرم آیات سے ہمیں ویریفائی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہی اس کا ذمہ لیا ہے کہ یہ پورا کا پورا محفوظ رہے گا تا قیامت انشاءاللہ مبارک و تعالی. انہی 3 پوائنٹس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 سے اس چیز کا آغاز لوں گی کہ قرآن کریم اللہ کا ہی کلام ہے، تو گواہی جو ہے یہ قرآن میں ہی موجود ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 6 ٹرانسلیشن ہے اس کی: اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. اب یہاں پہ اس آیت میں جو مفہوم ہے، فی الحال بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بیک گراؤنڈ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے عرب کے جو مشرکین تھے ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ لاسٹ وارننگ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک بار پھر سے آپ سن لیں اور پھر اس پہ کنفرم ہو جائیں. اور پھر اس آیت میں جو ہم نے جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اس چیز کو ہم نے قرآن کریم کی ہی گواہی سے دیکھا. پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 21. اس میں دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن ہے اس کی: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب اس میں قرآن کریم کو جب اتارا گیا تو یہ اس چیز کے لیے، ایک عظمت کے لیے یہ آیت ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 123 سے اگر ہم سٹارٹ لیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی ہو رہی ہوں گی آیات. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم میں بیان کروں گی آیت کا، کہ جب رسول اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ کوہ طور پہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ ان سے کیا، ٹھیک ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت میں اللہ تعالیٰ کی یہ ان سے فرمائش کر بیٹھے کہ اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب ملا کہ اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو فرمایا کہ اگر آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اس پہ میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر یہ قائم رہ گیا تو پھر آپ بھی یہ گمان کر لینا کہ مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، ٹھیک ہے، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی وہ صرف ایک تجلی جسے کہتے ہیں کہ ابھی صرف پہاڑ کی تجلی کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پڑے اور فوری طور پر وہ بے ہوش ہو گئے. انشاءاللہ جب ہم سورہ کی ڈیٹیل پڑھے ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ بہتر طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ مقصد یہی ہے کہ دیکھیں پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. تو قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جو تاثیر ہے نا ریزہ ریزہ ہونے والی، یہ ہم اپنے اندر بھی محسوس کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ہم ایک ایسے لے سکتے ہیں، امام کعبہ کیونکہ عربی ہیں، ٹھیک ہے، عربی ان کو پوری طریقے سے کمانڈ ہے ان کو، اور پھر جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے ایک ایک ورڈ سے بہت اچھے سے واقف ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ قرآن کریم کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نماز میں اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ تاثیر کو فیل کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں ان کی آواز میں لرزہ فیل ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، لرز جاتی ہے ان کی آواز اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو محسوس کر کے. اور اسی طرح سے جیسے ہی کوئی ایسی آیات آتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو شدت سے یاد کرنے لگتا ہے، تو
امام کعبہ نماز میں ہی ان کی آواز جو ہے وہ رونے والی ہو جاتی ہے، اور وہ رونا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس قدر، اور صحابہ کا بھی یہی حال تھا، ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، کیونکہ وہ سب کچھ جو اللہ کا کلام ہے اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری بھی جس طرح سے ہم اردو میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کو ایسے ہی ڈسکس کرنے لگیں، آیات پہ غور و فکر کرنے لگے، تو سیم اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایسے ہی ہمارا بھی حال ہو، ہماری آواز لرزنے لگے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی آیات ہوں گی جس پہ ہمیں اپنے گناہ یاد آئیں گے، تو ایسا ہی جی چاہے گا کہ ہم بھی رونے لگیں۔ تو یہ ایک بہترین کلام ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا پراپر اس کا ارینجمنٹ، ہمارے لیے ہم پہ فرض ہے یہ، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کا ہم پہ حق ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی گواہی ہے یہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات میں ویسے تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے تورات، لیکن ہمیں ہمارا عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی ایسے ہی اتارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شریعت دی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ کا ہی کلام ہے۔ بنی اسرائیل نے نفس پرستی کی ریزن کی وجہ سے اسے بدل ڈالا، تحریف ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کو شریعت سازی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہم تورات سے ویریفائی کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک چیپٹر ہے جسے کہتے ہیں کہ سفر استثناء۔ اب یہ صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ ہے، اس کے 18th چیپٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیشن گوئی بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ پیشن گوئی کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ اب یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تورات میں سے کوئی بھی چیپٹر لے کے اس میں سے کلام کا جو بھی میننگ ہے وہ ہم ویریفائی کریں، بلکہ ہم اسلوب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں سے یہ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب یہی اسلوب کہ کلام کو منہ میں ڈالوں گا، یہ ہم اپنے جو قرآن کریم ہے ہمارے پاس، ہم سورہ حاقہ کی آیت ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو آیت نمبر 40 سے لے کے 42 تک کی جو آیات ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو بلیمز ہے نا ان کی نفی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بلیمز لگائے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ جو پیغام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے منسوب تو کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اسے لکھ لیا ہے یا گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان سارے بلیمز کی نفی کرتے ہوئے یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کے خرافات ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم ہو جو فکر کرتے ہو۔ سیم اسی طرح کا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، کلام اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام کو منہ میں ڈالنے کا جو ایک فرشتہ عالی کے مقام کے جو زبان کا جو پیغام ہے اس کو ویریفائی کرتی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ تکویر کی، یہ آیت ہے، اسے ہم لے سکتے ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کے 22 تک کی جو آیات ہے اس میں آپ جو ہے یہی اسلوب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لوح محفوظ میں بھی پورے کا پورا قرآن ایز اٹ از موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم قرآن سے انشاءاللہ ویریفائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوح محفوظ ہے کیا۔ پوری کی پوری جو شریعت اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اب یہ وقت اور حالات کے مطابق جو ہے یہ اس دنیا میں اتاری گئی، اس پورے کلام کو، جو بھی اللہ کا کلام ہے، اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ایک ایسا ایز اٹ از جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا کچھ پورشن موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عنایت کی گئی، کچھ پورشن تب آیا جس کو تورات کا نام دیا گیا، پھر اس کے بعد زبور کا نام دیا گیا، کچھ پورشن تب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد انجیل کا نام دیا گیا جب یہ نصارہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں تو پھر انجیل کی صورت میں ایک جو پورشن تھا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا، ٹھیک ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو بھیجا گیا، وہ یہ ٹوٹل پورے کا پورا اب یہ کیا ہو گیا، ایک پورا کمبینیشن ہے جس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ اس کو لوح محفوظ کا ہی نام دیا جائے گا۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ بروج کی آیت ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے 22 تک کی آیت ہے، جس میں فرمایا گیا یہ قرآن نہایت بزرگ و برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ آہستہ
اس کے بعد ہم اس کا ایک دوسرا ریفرنس دیکھ لیں گے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے لے کے 79 تک کی آیات ہیں۔ سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے بڑی ہی کریم، بہت باعزت، جو چھپی ہوئی ہے، جسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی پاک کر دیے گئے۔ سورہ عبس کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے، اس کو ہم آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر آیات میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز ہے اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ سورہ زخرف میں آتا ہے، یہ تو در حقیقت اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے، بڑی بلند و مرتبہ، حکمت سے لبریز۔ آیت نمبر 4 میں یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس کو ہم اس طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی تھیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ پاک نے وحی کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام آیا، ٹھیک ہے، تو اس وحی کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس کو ہم سورہ شورہ کی آیت ہے، آیت نمبر 51، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں اس کی پڑھوں گی، انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہی سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پورا پیغام پہنچایا۔ پھر پردے کے پیچھے سے، اور پھر یہاں پہ الہام کا جو ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سچویشن بھی کوئی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بار الہام کے ذریعے سے یہ بات دل میں اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ صورتیں، ہم تینوں صورتوں کو بہت اچھے سے جان چکے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ قرآن کریم میں ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب قرآن کریم اتارا گیا تو دو کیفیتوں کے ساتھ اتارا گیا، جس کو انزال اور تنزیل کا سلسلہ کہتے ہیں۔ انزال میں یہی آتا ہے کہ بامعنی جس طرح سے اتار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا، اور جو تنزیل ہے اس سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، ٹھیک ہے، گریجولی۔ اب گریجولی کس طریقے سے؟ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق، ضرورت، اللہ تعالیٰ کی جب جب مصلحت ہوتی، کیونکہ اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلیم کر رہے ہوتے تھے، کبھی کسی حوالے سے، کبھی ان کو شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، اور اسی طریقے سے بہت سارے بلیمز، ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے واقعات اور حالات ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم گریجولی جو ہے، جس کو رفتہ رفتہ کہتے ہیں، اتار دیا جاتا، اور پھر اس طرح سے یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کا جو سٹارٹ ہوا تھا، قرآن کریم کا نزول ہونا، یہ رمضان کریم کی ایک مبارک رات سے ہی سٹارٹ لیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہے اسے چوز کیا اپنا کلام جو ہے وہ دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ قدر کی آیت ہے، آیت نمبر 1، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن بھی موسٹلی یاد ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، obviously مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ رمضان کی ہی رات تھی جس کو گیا۔ پھر ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 136، جس کی ٹرانسلیشن والو ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل فرمائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے نازل فرمانے والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی الہامی کتابیں ہیں، اس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اس کا ریفرنس یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دوسرا جو ایک ورڈ دیکھا ہے تنزیل کا، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دیکھا انزال، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تنزیل۔ تنزیل سے مراد ہے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا تھوڑا کی حکمت ہم جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا جو ہے کیوں نازل کیا، اس کو ایک ہی بار کیوں نہ نازل فرما دیا دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اس کی حکمت ہم دیکھیں گے۔ جب بھی ہمارے پاس پورے کا پورا کلام ایک ہی بار آ جاتا
اگر ہم اس کو ایکسپیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم پراپرلی اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے، اور ایک ہی بار کیونکہ ہمارے پاس سارا آ جاتا، ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں کوئی بھی احکام جو ہے وہ گریجولی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ کوئی چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور وہ بھی جب اللہ کا کلام ہو تو اس پہ غور و فکر کرنے کا بھی ٹائم ملتا ہے، اس کو وقت اور حالات کے اکارڈنگ اس کو جانچنے کا بھی وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 106، جس میں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفہ وقفہ سے لوگوں کو سناتے رہیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم سے ہی پروو ہو گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو وقفہ وقفہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے وحی کے تھرو اللہ پاک نے بھیجا۔ ریزن یہی ہے کہ انسان اس کی حکمت کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اگر ایک دم سے آ جاتا، اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتا، اور پھر انسان تحمل بھی نہیں کر سکتا اس کا کہ ایک دم سے ہی سارا قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور ہم اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 22 اور 23، ان دونوں آیات میں اس کی جو ویریفائی کر لیتے ہیں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اس کو ہم بغرض ترتیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم آپ کو دے دیا ہم نے، اور بہترین طریقے سے بات کھول دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ ویریفائی ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو گریجولی حالات اور وقت کے مطابق جب جب ضرورت ہوئی، اللہ پاک نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت تک۔ یہاں تک ہم سب لوگوں نے ابھی تک کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں؟ آپ لوگوں کو ایک بار میں اس کو ریوائز کرواتی ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے ہمارا قرآن کریم کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ عقیدہ میں ہم نے 3 پوائنٹس کو دیکھا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور ہر اعتبار سے قرآن کریم محفوظ ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں پوائنٹس پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے تورات میں اس کی گواہی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کلام الہی جو ہے اس کو 3 صورتوں میں ہم تک پہنچایا گیا ہے، جس میں وہی کا اشارہ ہے، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، یا پھر اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا، یا دل میں الہام کے ذریعے سے کوئی بھی بات ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اس کے طریقہ کار نزول کے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی 2 کیفیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انزال والا جو ایک تھا، بامانی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا، پھر ہم نے دیکھا کہ تنزیل کے تھرو، یعنی تنزیل جس میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اتارا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اتارنے میں کتنا عرصہ ہوا، تقریباً 22 برس بتائے جاتے ہیں مفسرین کے اکارڈنگ، کہ 22 برس میں مکمل قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اور جو اس کی پوری جو سرزمین جسے ہم کہیں گے، بیشتر مفسرین کے مطابق یہ حجاز میں ہی پورے کا پورا قرآن نازل ہوا۔ حجاز میں کون کون سے علاقے آ جاتے ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں مکہ بھی آ سکتا ہے، مدینہ بھی، جو طائف کا سفر تھا وہ بھی حجاز کا علاقہ کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم قرآن جب پڑھے ہوں گے انشاءاللہ تو ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلے گی جب ہم سورہ قریش پہ پہنچیں گے کہ وحی سے پہلے ایسا بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کے، اور جو جس طرح سے قریش کے تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، یمن ہوتا، شام ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب سے یہ وحی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان علاقوں سے باہر کوئی سفر نہیں کیے تھے، واللہ عالم۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے، ہمارے عقیدے کا لازمی پارٹ ہے قرآن کریم کی محفوظیت کے حوالے سے، اور ہمارا پورا اس بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ اب تک پورے کا پورا محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکی، کسی کی بھی طرف سے کوئی تحریف نہ ہو سکتی ہے، نہ کی ہے، نہ ہی کبھی قیامت تک کو کر سکے گا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک جو سننے میں جو باتیں آتی ہیں، کچھ ایسے مسالک ہیں جن کے نامناسب اقوال سامنے آتے ہیں کہ قرآن سے کوئی آیات کچھ ایسی بھی ہیں جو جان بوجھ کر جن کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ وہ آیات جو ہے قرآن کریم میں درج نہیں کی گئی. معاذ اللہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اب ہم اس کو بہت اچھے سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تحریف ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہم ابھی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ آیت جو اس کے بارے میں ایمان ہے ہمارے اس کو مزید پختہ کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، سورہ قیامہ کی آیت ہے، آیت نمبر 16 سے لے کے 17 تک کی جو آیات ہے. اس میں جو ہم آیت پڑھیں گے اس سے ہم مفہوم لے سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شفقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام دیا. اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے، آپ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب یہاں پہ اس کی بیک گراؤنڈ میں جو ریزن تھی وہ کیا تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو وہ بہت تیزی سے کوشش یہ کر رہے ہوتے. اب وجہ کیا تھی؟ ریوائز کرتے تھے دل میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جلدی جلدی سے ریوائز کس لیے کرتے؟ تاکہ یہ یاد رہے، ٹھیک ہے، سینے میں محفوظ رہے. اور پھر کیا ہوگا کہ امت تک کیونکہ یہ پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حصہ اس کا امت تک پہنچنے سے رہ جائے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ جو آپ مشقت کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ آپ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی ہے، جمع بھی ہم کریں گے، ترتیب سے اس کو جو ہے جمع کروائیں گے، اس کو پڑھوائیں گے بھی. ٹھیک ہے، اس کے معنی جو ہے وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی سورہ میں جو اب سورہ قیامہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اگر آپ کو کسی چیز میں ابہام محسوس ہو اور وضاحت کی ضرورت ہو تو اس کی توضیح اور تدوین بھی ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رسپانسبلٹی اپنے آپ پر لی ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ پاک نے کوئی پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ کنوے کرنے سے رہ گیا ہو، ٹھیک ہے، کچھ بھی بھول گئے ہوں. ٹھیک ہے، معاذ اللہ ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. تو پھر جتنے بھی یہ کوئی ایسے مسالک اگر ہیں بھی جو اس طرح کے نامناسب قسم کے اپنے کانسیپٹس رکھتے ہیں اور اپنے فالوورز کو بھی یہ چیز کنوے کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک جس کو ہے ہم اس کی نفی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کریم نے نفی کر دی. اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا یہ چیز اللہ کی طرف سے ٹوٹلی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے کہ اگر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو سٹارٹ کریں گے تو ہمیں یہ چیز بالکل اچھے سے کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا کہ کس طریقے سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے شریعت سازی کر دی، نفس پرستی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. ٹھیک ہے، دنیا چاہتے تھے وہ لوگ. اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے ان کی تحریف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور پستی جو ہے وہ مسلط کی. لیکن یہاں پہ امت کو اس چیز کو ایشور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے ہم سب اس کا حصہ ہیں، کہ اب ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری اس کی جو ہے وہ خود ہی لے لی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 42. اس میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ باطل اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ چیز بالکل گارنٹیڈ آ گئی ہمارے سامنے کہ کوئی اگر کوشش بھی کرے گا، صحیح ہے، سامنے سے پیچھے سے کوئی بھی ایسی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. اس کے بعد ہم یہاں پہ سورہ حاقہ کی ایک آیت ہے، یہاں پہ اس آیت کو پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے انشاءاللہ. آیت ہے سورہ حاقہ کی، جسے ہم آیت نمبر 44 سے لے کے 47 تک کی آیات ہیں شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اس میں فرمایا جا رہا ہے کوئی اور تو اس میں اضافہ کرے، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بفرض محال اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر اس میں شامل کر دیں تو ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شہرک کاٹ دیں گے، پھر تم میں سے کوئی بڑے سے بڑا محافظ بھی ان کا حامی و مددگار نہیں ہوگا جو انہیں ہماری پکڑ سے بچا سکے. اب یہاں پہ دیکھیں
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب اپنایا ہے، obviously یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی کوشش کر بھی نہیں سکتے تھے، اور ایسی کوئی ان کی نیت تھی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلوب کس کے لیے ہے؟ مشرکین کو سنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مشرکین آل دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی آپشن دے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نیوٹرل رہنے کے لیے کوشش کرتے یہ نیوٹرل ہو جائیں، دعوت کا کام روک دیں، یا پھر گیو اینڈ ٹیک کی کوئی پالیسی اپنا لیں۔ ہم بچپن میں جو اپنے اسلامیات کی بک پڑھتے تھے، اس میں بھی ہم پڑھتے تھے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی جو ہے بہترین خوبصورت اور امیر خاتون سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو سرداری عطا کر دیتے ہیں، مالا مال آپ کو کر دیتے ہیں، لیکن آپ جو جس توحید کی آپ پرچار کر رہے ہیں آپ اسے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیز مشرکین کو سنانے کے لیے یہ سخت اسلوب اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے، obviously کہ کہیں مشرکین ایسا نہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم کنونس کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنونس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے مشرکین کے دل میں نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم ایک اور سورہ لے لیتے ہیں، سورہ کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ جب ہماری آیات بینات انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے خیال اور ارادے سے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان ساری آیات کو جو اب تک ہم نے دیکھی، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلے بھی بہت سارے انہوں نے بلیمز کیے کہ یہ خود سے گھڑا یا کچھ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ساری نفی خود ہی فرما دی قرآن کریم کی آیات سے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کوئی تعریف کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ سخت اسلوب بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مشرکین کو سنانے کے لیے تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغام بھی پہنچا دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارا یہ والا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن کریم سے ہی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم اللہ کا ہی کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ہر اعتبار سے قرآن کریم محفوظ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے عربی زبان کو چوز کیا، ٹھیک ہے؟ عربک میں ہے نا قرآن کریم، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے، عرب سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر قرآن کریم جو ہے obviously وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی نازل کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ بھی سامنے آ سکتی تھی مشرکین کی طرف سے کہ عرب سے تعلق رکھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام کسی اور زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا قرآن کریم کو، لیکن اس میں ہم فائدے بھی بہت سارے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ آیات سے بھی ویریفائی کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عربک جو ہے یہ بہت ہی پیاری زبان ہے، ایک تو بہت فصیح ہے، ٹھیک ہے؟ صاف ستھری ہے، اور پھر زیادہ وزن اٹھانے والی زبان ہے۔ تھوڑی سی بات کریں انشاءاللہ جب ہم گرامر پڑھ رہے ہوں گے، بہت اچھا انشاءاللہ آفرین گرامر اگلے سیشن میں بھی کروائیں گی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں وہ بہت زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹی بات میں زیادہ ڈیپتھ فیل ہوتی ہے، باقی کسی زبان کی یہ خاصیت نہیں ہے جتنی عربک کی یہ خاصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قرآن کریم میں کچھ جو ہے عبرانی زبان کے بھی ورڈز جو ہے وہ شامل ہیں، اس میں نام آ سکتے ہیں جیسے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسرائیل، اسحاق، یہ سارے جو ہے عبرانی زبان کے ہی لفظ ہیں۔ تو عربک کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہم انشاءاللہ یہ اسلوب محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی بات کا کہ کوئی بھی بات انڈائریکٹلی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی زوم آنی بات نہیں ہے، ایک بہت اسٹریٹ اوے بالکل ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، واضح طور پر بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ اس میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ٹھیک ہے؟ سورہ یوسف کی بھی آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اس کتاب کی آیات جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر اس کے بعد سورہ شورہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 198،
اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 28۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ کر چلے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمارے مائنڈ میں کوئی شکوک و شبہات نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا، بہت ہی پیاری زبان ہے، ہمیں لازمی سیکھنی بھی چاہیے۔ سیکھنے کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہو کہ قرآن کریم ہم سے بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا جو نام ہے، ایکسکلوسیولی قرآن کریم ہی اس کا نام ہے، قرآن، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نام القرآن ہی ہے اس کا۔ اور مزید جو نام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں قرآن کے لیے، ٹھیک ہے، اس کتاب کے لیے، وہ ہیں الکتاب، الذکر، الہدی، النور، الفرقان، الوحی، اور پھر کلام اللہ بھی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام ہیں جن کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، 99 نام، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سارے نام ان کو یاد ہوں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی پیارے نام ہے، جس میں جن کو صفاتی نام اس طرح سے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں صفات ہوتی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بشیر و نذیر کا ایک صفاتی نام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوشخبری سنانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے بھی نام ہیں۔ قرآن کریم کے انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو زیادہ ڈیٹیل ہم تبھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین میں جیسے الحکیم آیا، سورہ واقعہ میں الکریم کا صفاتی نام جو ہے استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ قاف میں آتا ہے قرآن مجید، اور اسی طریقے سے بہت سارے انشاءاللہ جب ہم اس کو ریڈ کریں گے تو ہم بیٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے۔ تو یہ سارے جو نام ہیں نا، یہ اللہ پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے۔ تو اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے بعد کیونکہ مشرکین کے بہت سارے بلیمز تھے، ٹھیک ہے، کہ ایون امپریس بھی بہت ہوتے تھے، جب بھی ان کو آیات سنائی جاتی تو وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انگلی اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی کلام پاک کو شاعری سے تشبیہ دیتے، کبھی کچھ اور۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا کیونکہ ایک کلچر تھا شاعری، ٹھیک ہے، وہ لوگ شعر گوئی بہت زیادہ کرتے تھے اور ان کا پسندیدہ جس طرح سے ایک مشغلہ تھا شاعری کرنا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاعری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا، اس کا جو ہے ٹوٹلی اس کی نفی کی ہے کہ یہ وصف میرے نبی میں نہیں ہے۔ اس کو ہم دو آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 69، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے اپنے اس رسول کو شعر سکھایا ہی نہیں، نہ ہی اس کے یہ شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ پاک نے شعر و شاعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء میں آتا ہے، آیت نمبر 224 سے لے کے یہ آیات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 226 تک یہ آیات ہیں جس کی میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی۔ اور شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، ہر میدان میں سرگردہ رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ تو شاعری جو ہے واقعتاً وہ کسی اور ہی زمانے میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس چیز کی ٹوٹلی نفی کر دی ہے۔ اب ہم ایک اور جو ہے ٹاپک اس قرآن کریم کے بارے میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی کیا تقسیم ہے اور کیا ترکیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورے کلام کی اب ہم یہاں پہ کسی بک کے ساتھ اگر ہم مشابہت کرنے لگیں تو بک میں کیسے ہوتا ہے، ایک بک ہوتی ہے، اس میں کچھ چیپٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیپٹرز کے علاوہ کچھ ٹاپکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی وہ رکھے نیمز بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس ٹاپک پہ یہ والا ایک پورا ٹاپک چلے گا تو اس کو ہم ایک یونٹ وہ کہتے ہیں کسی بک میں، دنیاوی بک کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پیراگرافز رکھے جاتے ہیں کہ کوئی بات میں جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوئی پھر ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کی بھی تقسیم اسی طریقے سے بہت ہی پیارے انداز سے اللہ پاک نے جو ہے وہ جب بھیجا تو اس کی تقسیم کی گئی، کس طریقے سے کہ اگر ہم ایک بنیادی یونٹ کو دیکھیں گے، سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر ہم آیات لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری آیات. تو پورے قرآن کریم میں جو آیات ہیں یہ تقریباً 6000 سے زائد ہیں. تقریباً کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ مفسرین ہیں جن کی یہ تقسیم ہے اور یہ کام انہی کی طرف سے کیا گیا. تو کچھ جو ہے وہ بسم اللہ کو انہوں نے کاؤنٹ کیا، کچھ نے کاؤنٹ نہیں کیا. تو بس اسی اختلاف کی وجہ سے یہ جو جو ایک ہنسا ہے وہ نہیں بتایا جا رہا. 6000 سے زائد ہم اس کو آیات کہتے ہیں. سوراز جو ہیں وہ 114 ہیں پورے قرآن کریم میں. بسم اللہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں 114 بار آئی، کیونکہ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن ایک اور سورہ ہے اس میں بسم اللہ کو اللہ پاک نے انکلیوڈ کر دیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ 114 ہی ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سٹارٹ ہوا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا، پورا جب اس کا نزول ہو گیا تو صحابہ کے دور میں انہوں نے اس کو 7 پر تقسیم کر دیا تھا، ایک ان ایکول اس کے پارٹ سے جن کو منزل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، منزل، اور اس زمانے میں حزب کا نام دیا جاتا ہے. تو ٹوٹل 7 جو ہے وہ پارٹس تھے، 7 منازل ان کو کہتے ہیں، اور یا احزاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 7. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ گروپنگ کیوں کی، کیونکہ ایک ہفتے میں جس طرح سے 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی صحابہ کرام کے دور میں یہ کوشش ہوتی ان کی کہ قرآن کریم کو 7 دنوں میں وہ لوگ ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ریویژن کس طرح ہوتی، وہ تو حفاظ سے ان کو یاد ہوتا تھا. تو پھر یہاں پہ وہ لوگ یہ کوشش کرتے کہ جس طرح تہجد میں قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ ایک پوری جو مقدار تھی اس کا تعین کرتے اور پھر وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو تہجد کی نماز میں ریوائز کر لیتے اور پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، پھر اگلے دن اس کا اگلا پارٹ. ٹھیک ہے، تو انیکول پارٹس ہوتے، کسی دن زیادہ وہ لینتھی ہو جاتا، کسی دن وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا. اور پھر کیا ہوتا، اگر کوئی انسان تہجد میں جس طرح سے کوئی تھکا ہوا ہے، بیمار ہے یا کچھ بھی، تو پھر وہ کیا کرتا، اپنے دن کے اوقات میں اس کو پورا کر لیتا تھا. تو اس کو ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس سے ویریفائی کر لیتے ہیں. 1745 حدیث کا ریفرنس ہے، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جو شخص نیند یا بیماری کی وجہ سے رات کو تہجد میں اپنے حفظ کو پورا نہ کر سکے، پھر وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا گویا اس نے رات کے دوران پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو بھی ریویژن کا ایک پورشن تھا وہ اپنے پورے دن میں اس کو پورا کر لیتے تھے اور ایک ہفتے میں وہ قرآن کریم کو کمپلیٹ کر لیتے تھے. اس کے بعد دوسری تقسیم حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوئی. یہ زمانہ تابعین کا دور کہلاتا ہے. تو رکوع اور پاروں کی تقسیم کی گئی. اب یہاں پہ جو رکوع کی تقسیم ہے وہ اس طرح سے کی، کوئی ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع سٹارٹ ہوا، جیسے ہی وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا وہاں پہ اس رکوع کو کمپلیٹ کر کے اس کو اینڈ کر دیا، اگلا رکوع سٹارٹ ہو گیا. اور پھر اس کی یہ تقسیم جو ہے یہ کافی غور و فکر سے اور بہت ہی مشقت سے ہوئی اور بہت پیاری تقسیم ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا جس میں تقسیم پاروں کی صورت میں کی گئی، اور اس میں کیا کیا، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تھوڑا سا جوش و خروش جو ہے قرآن کریم کو ریوائز کرنے کا وہ تھوڑا کم ہوا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مہینے کا ایک ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو 30 کی تقسیم میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے یا منقسم کر دیا جائے. تو اس تقسیم کو اس طرح سے کیا کہ جو سوراز کی جو فصیلیں ہیں، یعنی کہ کب کہاں پہ سورہ اینڈ ہو رہی ہے اس کو دیکھے بغیر، اس کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین پڑھے ہوتے ہیں 22 پارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر 23 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے اور سورہ یاسین کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے. اس تقسیم کو پارہ کی تقسیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترتیب نزولی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا وہ ترتیب اور تھی. ٹھیک ہے، اور مصحف کی جو ترتیب ہے وہ اور ہے، لیکن اگر کوئی اس ترتیب سے بھی اس کو دیکھنا چاہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہم نزولی کیفیت سے بھی اس پہ غور و فکر کر کے محنت کر کے سوراز کو جو ہے اسی کے اکارڈنگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو ترتیب موجود ہے وہ پورے کا پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تدوین قرآن. تدوین مطلب جمع کرنا. تو یہ جو تدوین کا سلسلہ تھا یہ 3 مراحل میں ہوا. جو پہلی تدوین کا جو پہلا مطلب اس کو جو ہم کاؤنٹ کرنے کے حساب سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو
اب جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اللہ پاک نے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دورہ قرآن کرتے رمضان میں، ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ پورشنز کو ویسے بھی تہجد میں کیونکہ پڑھنے کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی تھا، ٹھیک ہے، تو تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے قرآن کریم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سینہ بسینہ منتقل بھی ہوتا گیا، صحابہ کرام کے پاس حفاظ تھے بہت زیادہ، لیکن اس کی لکھی ہوئی صورت بھی تھی۔ اب یہاں پہ کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، پتھروں پر لکھا جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر جو اونٹ کی ہڈیاں ہیں، چوڑی چوڑی ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس پہ لکھ لیا جاتا تھا، اور پھر جو ہے جس طرح درخت کی چھال ہوتی ہے اس پہ، پتوں پہ، جو بھی چیز اویلیبل ہوتی جس پہ بھی لکھا جاتا اور پریزرو ہو سکتا تھا اس پہ لکھ دیا گیا تھا۔ تو قرآن کریم جو ہے اس صورت میں تو موجود تھا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بک کی فارم میں امت کو قرآن کریم جو ہے وہ نہیں منتقل کیا تھا۔ اب جب جس طرح سے یہ موجود تھا لکھی ہوئی، یعنی کہ آپ کپڑا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑا اویلیبل تھا، اور یہ ساری چیزیں صرف یہی پورشنز کی صورت میں ہی موجود تھا۔ اب یہاں پہ دوسرا مرحلہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وصال کے بعد جب عہد خلافت تھے حضرت ابو بکر کا جو پہلا دور آیا، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب مرتد ہو جاتا ہے کوئی، یعنی کلمہ حق کلمہ توحید پڑھنے کے بعد کوئی کلمہ توحید سے پھر جاتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب کوئی مرتد ہوتا تو اس کے خلاف اس پہ قتل کا جو ہے وہ حکم عائد ہوتا، اس کے خلاف جنگ کی جاتی، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے جو ہے صحابہ وہ شہید ہو گئے، اور اس میں حفاظ شہید ہو گئے، تو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا کچھ پورشن جو ہے وہ گم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ تو یہ جو خیال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، انہوں نے حضرت ابو بکر کو اس بات پہ کنونس کیا، جو پہلے تو کنونس نہیں ہوئے کیونکہ ان کا یہ فرمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن کریم کو لکھی ہوئی صورت میں کنورٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر میں ایسا کام کیسے کروں؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے اس کام کو آسان کیا، وہ کنونس ہو گئے، اور الحمدللہ ہمارے لیے آج بھی یہ چیز فائدہ دے رہی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر صورت میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک کمیٹی رکھی گئی، ٹھیک ہے، جن کے اسائنمنٹ تھی کہ جتنے بھی قرآن کریم کی یہ آیات ہیں جو جگہ جگہوں پہ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سب کو جو ہے ایک ہی کتابی شکل میں کنورٹ کر دیا جائے۔ پوری کمیٹی نے اس پہ کام کیا، جن میں حضرت زید بن ثابت کا نام جو ہے وہ اولین فہرست پہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے بھی حفاظ تھے ان کی مدد سے یہ سارا کام جو ہے یہ تشکیل ہو گیا، ایک قرآن کریم ایک بک کی فارم میں امت کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ اس کا نام دینے کا ایک سلسلہ آیا، ٹھیک ہے، بہت سارے پیشکش تھی، کبھی کسی نے کہا کہ اس کا نام صفر رکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو انجیل کا نام دیا جائے، اور اسی طریقے سے بہت ساری آپشن تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے تجویز یہاں پر دی کہ نام اس کا مصحف ہونا چاہیے، تو یہاں پہ مصحف نام رکھ دیا گیا قرآن کریم کا۔ اب جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی پڑھتا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ہی اپنے لہجے میں اس کو پروناؤنس کرتا۔ اب کمپلیکیشنز بڑھنے لگیں کیونکہ سب کی زبان عربی نہیں تھی، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تھے مسلمان تھے لیکن ان کی زبان عربی نہیں تھی، ہر کوئی اپنے لہجے میں پڑھتا گیا تو کیا ہوا کہ اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ چینج ہونے لگا، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ لہجے میں پڑھنے سے غلطیاں آنے لگی۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ایسا نہیں ہو کہ سب اپنی طرف سے اپنے ہی لہجے میں پڑھتے رہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس میں فرق آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے رسم الخط جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا، یعنی کہ جس طرح سے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو حروف تہجی میں الف با تا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے رسم الخط جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا حضرت عثمان کی ٹائم پہ ان کی طرف سے، اور پھر پوری امت کو ایک ہی ٹیکسٹ پر جمع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان نے اس پہ بہت ہی محنت سے یہ جو بکس کی فارم میں، یعنی کہ رسم الخط کے ساتھ یہ سارے جو مصاحف تھے اس کو تیار کروائے، اور پھر کچھ جو ملتا ہے اس کے جو روایات ملتی ہیں کہ کوئی کہتے ہیں 4 نقول تیار کی، کچھ نے کہا 3 نقول تیار کی، بعض جگہ پہ ملتا ہے 7 نقول تیار کی، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کی جو نقول تیار کردہ نقل تھی وہ ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری مصحف عثمانی کے نام سے جو ہے جانے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری نقول تیار کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں بھیجی گئی، کوفہ میں رکھی گئی، یمن میں، بحرین میں، بصرہ میں، ترکی میں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہو گئے، جتنے بھی علاقے تھے، اور یہ پوری ایک مسلمانوں کی ہی سلطنت تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ سارے بھیج دیے گئے۔ اب یہاں پہ
یہاں پہ ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے 2 سال کے بعد ہی یہ سارا جو قرآن کریم ہے اس کو جمع کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس کا رسم الخط ہے، یعنی اس کو ایک ہی ٹیکسٹ پہ لانے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کام حضرت عثمان نے کیا، کام یہ سارا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ہمارا اس بارے میں بہت اچھے سے عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن کی جو تدوین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی 15-20 سال بعد نہیں ہوئی، بلکہ 2 سال کے اندر اندر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب اب ہمارے پاس جو ایک آفیشیل ٹیکسٹ ہے نا اس مصحف کا، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے جو اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بھی موضوع ہے قرآن کریم کا، اس میں ہر طرح کے علوم جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک چیزیں ہیں۔ اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے تفصیل سے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ اب پہلے تو جو سنتا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو مداروں میں تیرنے والی بات ہے سیاروں کے، وہ کیا ہے، یا پھر انسان ایک بوند سے تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مدغہ کی اور بوٹی کی شکل اس نے اختیار کی، ہڈیاں بنی، ٹھیک ہے۔ تو سائنس نے اپروو کر دیا، تو جو یہ آیات تھیں ان کی ڈیپتھ اب پتہ چلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ متشابہ آیات تھی، لیکن اب یہ بالکل ہمارے سامنے ان کی حقیقت کھل کے آ گئی ہے۔ تو اس کے ریفرنس میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ آیات شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 124 ہے، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، جو سورہ مومنون کی 12 سے لے کے 14 تک کی آیات ہے، یہ دیکھیں، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت شیئر کی جائے گی آپ سے، یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ملیں گی، محکم آیات ہوں گی اور متشابہ آیات ہوں گی۔ محکم سے مراد یہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل فرمائے، یعنی اللہ نے کبھی کہا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے اس کو کنزیوم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کنزیوم نہیں کر سکتے، یہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، حرام کو ہم کنزیوم نہیں کر سکتے، حلال ہمارے لیے اوکے ہے۔ اللہ نے اپنی پسند بتائی، اللہ نے ناپسند بتائی، جائز ناجائز کی تفصیل بتائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے ہم صرف وہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو کام ناپسند ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، تو ایسی آیات کو ہم کہیں گے یہ محکمات ہیں۔ اور جبکہ متشابہ آیات جو ہیں، جس پہ ہم اپنے جو تھنکنگ ہے وہ تھوڑا سٹاپ کر دیتے ہیں، اس کی ایک باؤنڈری سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ ہمیں انفارمیشن پاس آن کی، جیسے کہ غیب کا علم ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انفارمیشن اس میں ہمیں نہیں ملتی، ہمیں بس یہی پتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تھوڑی بتائی جس کی ضرورت تھی، وہ کسی اور کے پاس وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اس پہ عقیدہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی اس کی ڈیپتھ میں ہم نے نہیں جانا۔ اسی طریقے سے عالم برزخ ہے، آخرت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ملائکہ کا جو عالم ہے، جنت دوزخ ہے، بس جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور جو نہیں بتائی اس کو ہم جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کی ڈیپتھ ہمیں پتہ چل بھی جائے۔ اب یہاں پہ ہم سمپل اگر مثال لیں تو یہ ہے کہ 7 آسمانوں کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکی، ہم ابھی ایک آسمان سے باہر ہی نہیں جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی تمام آیات کو ہم متشابہ آیات کہیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم جس طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، قرآن کریم میں ایک بار تفسیر کا ورڈ سورہ فرقان میں استعمال ہوا، اور جو بیشتر جگہ ہے وہاں پہ تعویل، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم کو غور و فکر سے ڈیپتھ میں جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اب تعویل کے اعتبار سے ہم 2 طرح کی جو ہے وہ تقسیم دیکھ سکتے ہیں، تعویل عام اور تعویل خاص۔ تعویل عام اور تعویل خاص میں فرق دیکھیں گے۔ تعویل خاص میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جب کوئی اسپیسیفک ایک مناظر میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک ایک ماحول ہے، کوئی ایک واقعہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے، یا کوئی امت ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، تو اس پہ جتنی بھی آیات ہوں گی اس کو ہم دیکھیں، پڑھ رہے ہوں گے کہ ایسا ہوا، جیسے اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے جس پہ اللہ نے ذلت اور کم ہمتی پستی نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے تعویل خاص، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان پر ذلت کیوں تھوپی، ٹھیک ہے، تو کہیں ایسی عادتیں جو ان میں تھیں جس کی وجہ سے یہ سارے جو ہے یہ مغضوب ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم میں کہیں خدا نخواستہ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں۔
اگر وہ چیزیں ہم اپنے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم کہیں گے کہ ہم اس کو تعویل عام میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم جو ہے یہ ابدی ہدایت ہے، اس کو صرف ایک ہی تناظر میں نہیں دیکھنا بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، ٹوٹلی اس کو جاننا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا ہے قیامت تک کے انسان کو، ٹھیک ہے؟ یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کریم کسی انسان نے گھڑا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑا، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی کوئی ایک آیت لے آؤ، کہیں پہ یہ ایک پوری سورہ کا چیلنج ہے، کہیں ایک پوری کتاب کا ایک چیلنج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیلنج کو ہم 5 مقامات پر دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 مقامات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، جس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے سورہ طور کا آیت نمبر 34 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، 88 آیت ہے اس کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 24، اس میں بھی یہ چیلنج انسانوں کو دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور آیت کے تھرو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور پھر قرآن کریم کے ساتھ ہی تعلق اپنا بنانا ہے، کسی تفرقے میں نہیں پڑنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بالکل ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم پر مسلمانوں پر، ہمارے یعنی ہم پوری امت پر کیا قرآن کریم کے کوئی حقوق بھی ہیں، یا ہم بس کوئی ایسے بغیر ذمہ داری کے اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر نالج حاصل کر بھی رہے ہیں تو کیا عمل بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا جائے تو یہاں 5 ایسے پوائنٹس بنتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم پہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ان حقوق کو ہم نے پورا کرنا ہے، لازم و ملزوم ہے یہ چیز کہ ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس میں سے پہلا تو یہی حق ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ماننا ہے بالکل ویسے جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم نے اسے پڑھنا ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ہمیں پڑھنے کے آداب آنے چاہیے، تلاوت کیسے کرنی ہے، ترتیل سے پڑھنا ہے، کیا ہم اس کو پڑھتے ہوئے گنگنا تو نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہم اس کو تجوید سے پڑھ بھی رہے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کی پروناؤنس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کو ایک حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کو تلاوت و ترتیل سے پڑھا جائے۔ اور پھر تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، اس پہ ہم نے تدبر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے۔ چوتھے پوائنٹ ہے ہم نے صرف پڑھ کے اپنے سینے میں اس کو جو اس کے احکام ہیں اور جو امر اور نواہی ہے وہ ہم نے صرف جان نہیں لینے بلکہ ان پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ اس پہ عمل کرنے کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو پھیلانا ہے قرآن کریم کو اور اسے عام کرنے کا جو ایک اسائنمنٹ ہے یہ ہمیں سورہ عصر میں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اس چیز کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ تک پہنچی آپ نے اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اگر کوئی قرآن کریم کو بالکل یہ سارے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے قرآن کریم کو ترک کر دیا۔ صحیح، یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، پیغمبر کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی قوم اگر قرآن کو چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، تو پھر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ تو قرآن کریم سے ہم بے تعلق رہ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو جس طرح سورہ جمعہ کی آیت ہے آیت نمبر 5، اس میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم نے جیسے دیکھا کہ حامل تورات کون تھے؟ یہودی، اہل یہود، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان کی مثال گدھوں سے اللہ پاک نے تشبیہ دے دی۔ تو یہاں پہ رک کے اگر ہم سوچیں گے کہ خدا نخواستہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں، تو اس کو ہم تعویل عام کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تعویل عام میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خدا نخواستہ ایسا فیصلہ نہیں فرمائے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہم نہیں ہوں، ہمیں اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہمیں سورہ واقعہ میں بھی ہمیں یہ جو ہے ملتا ہے یہی سبجیکٹ، جس میں آیت نمبر 67 سے لے کے 86 تک کی 82 تک کی جو آیات ہیں وہ شامل ہیں
کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے تنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں تم اپنا حصہ یہ رکھا ہے تم نے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ پاک نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ اب اس میں سستی نہیں کرنی ہے، اسے بے اتنائی نہیں کرنی ہے، اسے جو ہے اگنور نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور یہ ہدایت ہے اور یہ ابدی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام صرف اسے مان کے سائڈ پہ نہیں ہو جانا، بلکہ پورے کا پورا قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ ہمارے ہر عمل میں قرآن کریم نظر آنا چاہیے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھنے والے بنیں، اسے مانیں، ٹھیک ہے، اس کی تعظیم کریں، ایمان رکھیں، اس کو تلاوت و ترتیل سے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، جیسے کہ غور و فکر کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں، ہم قرآن کریم کو عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، ٹھیک ہے، صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہماری کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے یہاں پہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو جنت کے مستحقین ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنا کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔